اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من رحمتی وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ارشاد ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اگر والدین آپ کی زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں جو بھی ہوں تو انہیں اف تک مت کہیے گا۔ اف کا مطلب بدتمیزی کے ساتھ نہ کہیے گا، انہیں مت جھڑکیے گا، اور جو ان سے بات کریں بڑی عزت سے بات کیجیے، جھکا کر ان کے لیے عاجزی اور انکساری کو رحمت یعنی محبت سے، اور عرض کیجیے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بڑی محبت اور پیار سے مجھے پالا ہے جب میں بچہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب دیکھیے کہ ہو جاتا ہے نا کہ آپ بڑے بن جاتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ آپ کا ایک سٹائل لائف ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس کی ڈیفرنٹ ہو، تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی اپنے ایک ڈیسیجن لینا ہے کہ گھر اس طرح کا لینا ہے اور یہ بنانا ہے، تو بزرگ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ اس طرح کا ہونا چاہیے، تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں روکا، لیکن یہ بتایا کہ بھی آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، بس عزت سے کرنا، اور ان کے لیے بڑی عاجزی کے ساتھ ملنا ہے، عزت کے ساتھ ملنا ہے۔ اختلاف بھی کرنا ہے تو عاجزی کے ساتھ کرنا ہے، اور ان کے لیے دعا کرتے رہا کریں، بس یہ حکم ہے۔ تو یہ کر رہے ہیں تو دیٹس گڈ، ہمارا پیرنٹس کے ساتھ اچھا ایٹیٹیوڈ چل رہا ہے۔ اب اولاد کی ہمیں جو خدمت کرنی ہے، ہمارا بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا جو بھی ہو، ان کی ہمیں کیا کیا کرنا ہے، یہ کچھ لسٹ میں نے عرض کر دی ہے، مزید آپ نے ایڈ کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ میں بھی انسان ہوں، انلمیٹڈ تو میں بھی نہیں کر سکتا اسے، تو آپ اس میں مزید ایڈ کر لیں۔ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی ہمیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے۔ اچھا، اس میں اولاد کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ایڈ کر لیں، بھائی بہن بھی ہیں، ہمارے کزنز بھی ہیں، ہمارے کولیگ بھی ہیں، وہ بھی ہماری فیملی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ محبت کا رویہ ہونا چاہیے، خندہ پیشانی کی ہمیں ہونی چاہیے۔ خندہ پیشانی کا مطلب اگلے کی غلطی ہو جائے تب بھی مارنے سے روکنا ہمیں اپنے آپ کو، بلکہ بڑی عزت سے پیار محبت سے ان کی غلطی کو بتا دینا۔ تعلیم و تربیت ہمیں کرنی ہے اپنے بچوں کی، کلمہ طیبہ بسم اللہ الحمدللہ السلام علیکم، اس کا معنی سمجھا کر یاد کروانا۔ یعنی ہم لوگ یہ کرتے ہیں اپنے بچوں کو، اس کا وہ کلمہ تو ہم ان کو کرا دیتے ہیں، اس کا مطلب نہیں سمجھاتے۔ مطلب ہی سمجھائے نا، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ جناب ان کی لائف میں یہ زیادہ امپورٹنٹ معاملہ ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی جب بھی ہم نے تعریف کرنی ہے زیادہ اللہ کی کرنی ہے۔ السلام علیکم، ہم نے سلام کرنا ہے، علیکم آپ کے لیے کہ آپ پہ اللہ کی عنایت ہو، آپ پہ، اس کا مطلب یہ ہے، یہ آپ کر لیں۔ اور کلمہ طیبہ تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ جانتے ہیں، تو اس طرح کر کے بچوں کو سمجھائیں۔ اچھا، اسی طرح اپنے بھائی بہنوں کولیگس کو اگر ان کا مطلب نہیں آ رہا، ان کو مطلب پہنچا دیں۔ اچھا، ان میں بھی کہنے کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ریٹن فارمیٹ میں دے دیں، ان کو مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ نفل نمازیں اپنے گھر میں ہی پڑھیں بچوں کے ساتھ، اس سے کیا ہوگا کہ بچوں میں ایک یہ ایٹیٹیوڈ، ایک عادت بننے لگے کہ وہ بھی نماز پڑھنے لگیں گے۔ یعنی ٹھیک ہے، فرض نماز میں جماعت میں زیادہ اجر ہے، اس کے لیے مسجد میں چلے جائیں، فرض پڑھ لیں، لیکن باقی جتنی جس کو ہم سنتیں کہتے ہیں وہ ایکچولی نفل ہوتے ہیں، وہ جا کے گھر میں آ کے پڑھ لیں اور بچوں کو بھی ساتھ کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچوں میں بھی آہستہ آہستہ عادت آئے گی۔ اس کے لیے یہ میں نے ایک تجربہ کیا تھا، وہ ایک شیئر کر دیتا ہوں آپ سے، کہ میری بیٹی پیدا ہوئی نا، تو وہ تھی ابھی کچھ مہینوں میں، تو میں انہیں اپنے ساتھ مسجد میں لے آتا تھا۔ اب ہونا کیا ہے کہ بچی جناب بیٹھی وہ ہمیں دیکھ رہی ہوتی تھی، بس صرف دیکھ ہی رہی ہے اور کچھ نہیں،
لیکن صرف یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بیٹی کو پھر سمجھ آ گئی کہ ہاں بھی اس کی ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، تو آہستہ آہستہ عادت بن گئی. وہ ٹھیک ہے، جب 2 سال کی بن گئی پھر آ کے گھر میں پڑھنے لگے. تو یہ دیکھیے اس طرح سے آپ یہ قریب کر سکتے ہیں بچوں میں. قرآن مجید کا معنی سمجھانا، اس کے لیے میں یہ مشورہ دوں گا کہانیوں کی شکل میں کریں، کیونکہ بچوں کا تو دماغ اتنا نہیں ہوتا نا کہ وہ پورے وہ ایٹیٹیوڈ اور اس کو سمجھ میں آئے. تو ان کو سٹارٹ میں آپ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی اور کچھ نیک لوگوں کی اور پھر اس طرح برے لوگوں کی بھی، شیطان کی بھی پوری ہے، تو اس کو ایک کہانی کے فارمیٹ میں بچے کو ایسے سناتے جائیں. اس کا مطلب تو کیا ہوگا کہ پھر قرآن سے آئے گا. ورنہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا حافظ صاحب آ کے صرف اتنا کر دیتے ہیں کہ قرآن کو عربی صحیح طریقے سے بولنے کا طریقہ ان کو آ جاتا ہے، لیکن بچے کو مطلب سمجھ میں نہیں آتا. وہ نہ کریں. چلو وہ حافظ صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی اس کی کہانیاں سنائیں بچوں کو، اور اسی طرح پیرنٹس کو بھی یہی چاہیے. پاکیزہ گفتگو کریں. میں نے قرآن مجید کا تو ایک وہ میرے دوست جو ہیں ڈاکٹر عقیل صاحب نے اس کی کتاب لکھ دی تھی کہ جس میں قرآن مجید کی کہانیاں وہ پوری کر دیں، تو آپ وہی پڑھ کے سنا دیا کریں بچوں کو. اور پاکیزہ گفتگو یعنی کوئی غلط حرکت، کوئی گالی، کوئی اس قسم کی گندی قسم کے الفاظ وہ استعمال ہی نہ کریں، اور بچوں کے سامنے تو بالکل ہی نہ کریں، تاکہ ان کو اس کی عادت ہی نہ بنے. اصل میں آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوگا تو اسی کا رزلٹ بچوں پہ آئے گا. احادیث کا منتخب نصاب ایک وہ بھی میں نے میرے ایک دوست جاوید اختر بھائی نے یہ کر دی تھی، وہ میری ویب سائٹ پہ موجود ہے. وہ بھی آپ بچوں کو وہ احادیث سنایا کریں، اس کا ترجمہ جو ہے. تو ہوگا کیا کہ اس سے اچھے اچھے وہ جو ایٹیٹیوڈ ہیں، ایتھکس ہیں، وہ ہمیں آ جائیں گے. صبر اور قوت برداشت ہمارے یہاں ہونی چاہیے. یہ کیا ہے کہ بچہ غلطی کرے گا نا تو ہو جائے، اس پہ ہمیں کوئی غصہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ جو بھی غلطی ہو جائے اس کو کریں. اچھا کبھی ہم سے ایسا ہو بھی جائے تو اس پہ توبہ کر لیں اور بچے سے معذرت کر لیں، تاکہ بچے کا ایٹیٹیوڈ اچھا رہے. بغض، کینہ، حسد، تکبر، جھوٹ اور اس کی برائی کی وضاحت بھی بچے کو کرتے جائیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاں بچے یہ بتا دیکھو کہ یہ بغض ہوتا ہے، بھی اس سے ہمیں بچنا ہے، یہ نہیں کرنا، ایسے بتاتے چلے جائیں. یہ مائیں زیادہ اچھا بتا سکتی ہیں. بچوں کے سوالات پر انہیں تحفہ بھی دیں، جواب بھی دیں. مثال کے طور پہ بچے کو آپ نے جو کہانی بتائی تھی قرآن پاک کی، کچھ احادیث آپ نے بتائی تھی، آپ بچے سے پوچھیں بیٹا یہ آپ کو بتایا تھا، آپ کو کیا یاد آیا؟ تو بچے کا آیا تو اس کو پھر ایک گفٹ بھی دیں، جو بھی آپ کا فائنینشلی جو بھی پوزیشن اس لحاظ سے دیں، اپریشیٹ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کے اندر شوق آئے گا نیکی کا. زبردستی نہ کریں. خواہش پیدا کرنے کی بس کوشش کرتے رہیں. نماز روزہ، پھر اس کے بعد بڑے ہوں گے تو حج اور زکوٰۃ کی بھی آئے گی، یعنی زبردستی نہ کریں. زبردستی کریں گے تو پھر ہوگا کیا کہ وہ آپ کے سامنے تو نماز پڑھ لیں گے، دل میں نہیں پڑھیں گے. بس یہ شوق لانے کی کوشش. زکوٰۃ اور صدقات کے لیے ایک یہ مشورہ دوں گا بچوں کو دیں کہ جناب یہ انکل کو جو ہے نا جا کے اتنے یہ پیسے دے دیں، اور اس طرح کا بھی وہ بتا دیں وہ انکل کو نا کچھ پرابلم ہے، پلیز ذرا جا کے نا بیٹا ان کو جا کے یا بیٹی آپ جا کے نا انکل کو یہ دیں. اس سے کیا ہوگا کہ ان کو بھی آہستہ آہستہ زکوٰۃ کی عادت بنے گی. فحش فلم سے اجتناب کریں، یہ خود بھی نہ دیکھیں اور بچوں کو بھی بتائیں کہ بیٹا یہ بڑا گندا ہوتا ہے، اس سے بچیں. تو آہستہ آہستہ ان کو بھی یوٹیوب میں بھی اور کچھ اور ویب سائٹس میں بھی یہ چیزیں ان کو بھی لگے کہ یار یہ گندی چیزیں یہ نہیں کرنی. دین کو مسلط نہ کریں، یعنی دین کا کوئی حکم ہے تو اس پہ ڈنڈے کی طرح ان پہ نہ کریں کہ جیسے کوئی بزرگ بچوں پہ ایسے کرتے تھے. تو ایک بار وہ بچے نے کہ اسکول میں آ کے جا کے وہ سمجھے کہتے ہیں جی ہر کوئی ہمارے گھر میں فنڈامنٹل ہو گیا. تو دادا جی نے کہ سن لیا، کہتے ہیں بھائی یہ نہیں ہوں میں فنڈامنٹل نہیں ہوں، میں ڈنڈا مینٹل ہوں. بچے ہنس پڑے پھر. تو پھر یہ ہو جاتا ہے، اس سے بچے. بس وہ برائی اوور آل لے جا کے بتائیں
کہ بیٹا یہ دیکھو یہ اس طرح کی ہمارے یہاں ہو جاتی غلطی، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ جھوٹی شان، تکبر، رعونت بھی وہ تکبر کی ایک شکل ہے، گالی، کرخت رویہ، آمرانہ روش سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ آمرانہ یعنی ڈکٹیٹر جس طرح کے کرتے رہے، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ زبردستی نہیں کرنا کسی کو، اگر بچہ پھر بھی غلطی کر رہا ہے تو کرنے دینا، کرتے کرتے بس ان کو شعور پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں، بس یہی ہماری ذمہ داری۔ ٹوک ٹاک سے بچیں ہم، کیونکہ اسی سے بچے جو ہیں وہ پھر دین سے دور بھاگتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ احتیاط نہ کریں۔ اچھا وہ احتیاط جیسے پرانے کلچر میں وہ ہوتا تھا نا، بچیوں کے لیے بہت زیادہ پریشر کہ جناب وہ ایک تو یہ جناب وہ برقع، اور پھر اس کے بعد وہ باقاعدہ ایک وہ ٹانگا جو ہے وہ آتا تھا، اور اس کے اندر ہر طرف سے پردے ہوتے تھے، اس میں وہ بھی گھر کے اندر ہی وہ بچی اس میں داخل ہوتی ہے اور ہر طرف سے بند ہو کے وہ جاتی ہوتی تھی۔ یہ ذرا زیادہ ہی انہوں نے ضرورت سے زیادہ احتیاط کی، یہ نہ کریں، بس اتنا ہی کریں جتنی کو بہت زیادہ ضرورت ہو، ورنہ نہ کریں، کنٹرول نہ ہی کریں۔ بڑی عمر میں جب شعور میں پیدا ہو جائیں بچے، تو انہیں اعلیٰ لیکچرز اور کتابوں کا ایک گفٹ دیں کہ بیٹا یہ آپ کا گفٹ ہے، تو پھر بچوں میں شوق بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا۔ اس کے لیے آپ ان کو کچھ آپ اپنی ڈسک بھی لے جا کے گفٹ میں دے دیں، کچھ آپ بک لے جا کے دے دیں، اس سے کیا ہوگا، اور وہ ان کے نام بچوں کے لیول کے مطابق ہو، تو تب ان میں شوق آئے گا۔ عدل و احسان یا آپ کریں کھانے اور دیگر ضروریات میں، یہ نہ ایک بچے کو زیادہ کھلا دیں دوسرے کو کم، نہیں جی، سب کو برابر دیں۔ اور اسی طرح فائنینشلی بھی جو دے رہے ہو، جیسے آپ عیدی کے طور پر دے رہے ہیں تو سب بچوں کو برابر دیں، تاکہ ورنہ ہوگا کیا، ایک کو کم ہوگا تو اس کو فیل ہو جائے گا، آپ پہ نفرت آ جائے گی، اس سے بچیں۔ خاندانی جھگڑوں سے بچانے کی اب کوشش کریں۔ آپ کے اپنے بھائی سے بہن سے کوئی لڑائی ہوگی تو بچہ بیچ میں نہ آئے، اور اول تو یہ کریں ہی نہ لڑائی، اور اگر اگلا کر رہا ہے تو پھر کوشش کریں کہ بچے سے دور ہی رکھیں معاملہ۔ نصیحت کم سے کم ہی کریں، اور اوور آل برائی بتائیں۔ یہ نہ ہو کہ اگر اگلے کو ٹارگٹ کر کے اس کو بتایا برائی، تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ اگلے میں عادت زیادہ آ جائے گی، اس سے ہم بچیں۔ یہ کچھ ایگزامپلز ہیں، اور یہ اپنے دوستوں کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں۔ نیٹ ورکنگ ہمارے ہاں یہ بڑا نارمل ہو گیا ہے، تو اس میں یہ کچھ مشورے عرض کر دوں گا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہی تعلق کریں، فیس بک میں بھی، ای میل کے ذریعے بھی اچھے لوگوں سے ہی تعلق رکھیں، اور جب جن سے تعلق ہو اور پھر بعد میں پتہ چلے کہ وہ کچھ غلط حرکت کر رہے ہیں تو پھر ان سے دور ہو جائے۔ پھر تو آپ ان کو بلیک لسٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو، کہ اگر اتنا زیادہ آپ کے ساتھ کچھ ہو معاملہ۔ رضا کرانا ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، ایک دوسرے کی یعنی جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے، فائنینشلی دی ہے یا آپ کو علمی دی ہے، اس طرح سے ایک دوسرے تک شیئر کرتے جائیں، علم ایسے ہی پھیلتا ہے۔